اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا، آپ کی غلامی اور اطاعت کے لیے ہمیں قبول کیا۔ اس پہ ہم جتنا بھی رب العالمین کا شکر ادا کریں کم ہے، اور بحمد اللہ ہمیں پوری امید ہے ہمارا ایمان ہے، تیقن ہے، جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا ہے، وہ آپ کے طفیل ہمیں آپ کی شفاعت بھی عطا کرے گا، آپ کی محبت اور اطاعت کو ہمارے لیے نجات بنائے گا۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی رستہ نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان الفاظ کے مطابق اتباع نبی اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اللہ کی ذات کو راضی نہیں کر سکتے۔ واضح اعلان ہے، میرے حبیب کو پیچھے چھوڑ کر میرے دروازے پہ نہ آنا، پہلے میرے حبیب کی اتباع کرو، جس طرح میرا حبیب بتائے اس طرح کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی اتباع اور محبت کے لیے قبول فرمائے۔ اسی طرح اگر ہم مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غور کریں، آپ کی محبت کی کئی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ آقا کی حدیث ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ایک غلام کو جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، آپ کے ہاتھوں کوثر نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ خصوصی تحفہ ہے اللہ کا، بشرطے کہ محبت ہو، پیسے والی محبت نہ ہو۔ آج زیادہ تر ہمارے معاشرے میں پیسے والی محبت چل رہی ہے، جہاں پیسہ زیادہ ہو وہاں محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جہاں پیسہ کم ہو وہاں محبت کم ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں، محبت کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق دل اور روح کے ساتھ ہے۔ اس معاملہ میں ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو خالص ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت بھی خالص ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خالص ہونی چاہیے۔ جو لوگ بھی اس معاملے میں خالص تھے، آپ کی محبت کا حق ادا کر گئے، آج ان کی قبروں سے بھی محبت نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ ممتاز قادری شہید، غازی المدین شہید، علامہ اقبال رحمہ اللہ، حضرت زکریا رحمہ اللہ کی قبر پہ جاؤ، قبر کی مٹی ان کے ایمان اور عشق رسالت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہماری دلی دعا ہے، جو لوگ آقا سے وفا کا حق ادا کر گئے،
اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری چیز ہے اطاعت اور اتباع۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تب ادا ہوگا جب ہم آپ کی اطاعت اور اتباع کریں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کا ہمیں آقا نے حکم دیا ہے اسے ہم پکڑیں، اور جس چیز سے آقا نے ہمیں منع کیا ہے اسے چھوڑ دیں، اور آپ کی پوری پوری پیروی کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے مثال، نمونہ، آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر اچھے انداز سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، بابرکت بنانا چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آؤ۔ سیرت تمہاری کامیابی کا رستہ ہے، سیرت عظمت کا رستہ ہے، سیرت برکت کا رستہ ہے۔ جو طبقہ بھی عزت اور کامیابی کے بلند مقام پہ پہنچا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پہنچا۔ سیرت کے بغیر کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام کی تاریخ میں جسے بھی محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد سے کیا مراد ہے؟ صرف میلاد منانا نہیں، میلاد کو سمجھنا بھی ہے۔ میلاد سے مراد یہ ہے ہم آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کے دین پہ چلنے کی کوشش کریں، نماز کا اہتمام کریں، روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ خالی دعووں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی صبح کی نماز بھی نہ پڑھے، دن کو 10 بجے اٹھے، جلوس کے ساتھ شریک ہو جائے، 3-4 نعرے لگائے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے واپس آ جائے، نہ صبح کی نماز پڑھے، نہ ظہر کی نماز پڑھے، نہ عصر نہ عشاء کی نماز پڑھے، پھر دعویٰ کرے میں نبی کا ماننے والا ہوں، باقی نبی کے منکر ہیں۔ ایسے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فضول ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے معمولی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو کفر سے بھی آگے پہنچاتے ہیں۔ کفر کو مروڑ کر کبھی کسی مسلمان کے گلے میں ڈالتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کے گلے میں ڈالتے ہیں، پھر اسے دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ آقا کی حدیث ہے، غالباً بخاری شریف میں، آقا نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو کافر کہے جو کافر نہیں، وہ در حقیقت اپنے کو کافر کہہ رہا ہے۔ آپ کے اس فرمان کے مطابق بغیر کسی شرعی عذر کے
ہم کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہیں داغ سکتے۔ کفر اتنا سستا نہیں، جسے چاہو کافر بنا دو، جسے چاہو مسلمان بنا دو۔ کافر اسے کہو جو کفر کر رہا ہے، مشرک اسے کہو جو شرک کر رہا ہے، گستاخ اسے کہو جو گستاخی کر رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ فلاں ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتا، فلاں ہمارے مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، فلاں ہماری جماعت کا فارم نہیں پر کرتا، اس لیے وہ منکر ہے، ہم ماننے والے۔ ایک آدمی کس کس جماعت کا فارم پر کرے، ایک آدمی کس مسجد میں نماز پڑھنے جائے، کس مدرسے میں پڑھے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ ہماری ضد ہے۔ آج ہم نے دین کو ضد بنایا ہوا، اسی ضد کی وجہ سے آج ہم مسلمان انتہا پسندی اور تنگ نظری کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے مرکز قرآن و سنت پہ اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔